الیکشن کمیشن کے باہر لیے چلتے ہیں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. سے یہ بتایا کہ جب 127 ممبران نے استعفے دیے جو منظور ہوئے اور اس کے بعد کس طرح سے وہ تعطل کا شکار ہوئے اور 10 مہینے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے روک کر رکھے اور پھر پچھلے ہفتے 3 دن کے وقفے سے کس طرح 35 استعفے انہوں نے منظور کیے. جب ہم نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ایک مقصد کے لیے کہ ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنانا تھا اور جعلی اپوزیشن لیڈر کو ہٹانا تھا اور شہباز شریف جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ اب ان کے لیے بڑا ضروری ہے, وہ پرائم منسٹر اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, اس تناظر میں جب ہم نے اسمبلی کی جانب بڑھنے کی بات کی تو پک اینڈ چوز کیا گیا اور 70 استعفے منظور کر دیے گئے. اور پھر آج ہم جس طرح 45 اراکین اسمبلی آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اسمبلی میں گئے, اسمبلی کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے, اسمبلی کی 4 دن کے لیے چھٹی کر دی گئی جس کا آج تک کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہ کوئی کووڈ ہے, نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عید الاضحیٰ ہے, نہ کوئی عید الفطر ہے, نہ کوئی ایسے جنگی حالات ہیں کہ پارلیمنٹ کو بند کر کے بھاگ جائیں. پھر ہم اسپیکر کے آفس کے بعد گھر گئے, وہاں بھی آپ سب نے دیکھا کہ وہاں بھی اسپیکر کی دروازے تو کیا انہوں نے جو منسٹر کالونی ہے اسی کو بند کر دیا اور وہاں بھی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اب ہم نے راجہ سکندر سلطان اور کمیشن کے سامنے اپنی وہ اپلیکیشن 45 اور وہ لسٹ ان کو دی ہے جو وڈران کے ہمارے ممبران کے استعفے تھے کہ یہ معاملہ صبح ہم نے اسپیکر کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا, ان کو ای میل بھی کر دیا, واٹس ایپ بھی کر دیا اور آپ کو بھی یہ دے کر جا رہے ہیں. اگر آج اس وقت کے بعد اسپیکر کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں تو یہ متنازع ہوگا, یہ ریکارڈ پر ہے جو پرنٹ میڈیا کے بھی, الیکٹرانک میڈیا کے بھی, ویب سائٹ پر بھی, ای میل پہ بھی, واٹس ایپ پہ بھی اور الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کے سامنے بھی ہم نے اپنا یہ معاملہ پیش کیا. اس کے علاوہ ملک کی مجموعی سیاسی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوئی, جو 70 اراکین قومی اسمبلی کے الیکشن جو انہوں نے استعفے منظور کیے ان پر بھی بات کی گئی اور ہم نے گزارش کی الیکشن کمیشن سے کہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان پر بھی فی الفور الیکشن کروایا جائے جو آئین اور قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور جو رات آپ نے سی ایم پنجاب کیئر ٹیکر کی جو تعیناتی کی اس کے اوپر جو گہری تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں اور تحریک انصاف میں, اس پر بھی ہم نے بات کی. تمام پہلوؤں پر ہم نے کھل کر ان سے بات کی. بہت شکریہ. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایک آئینی کردار ہے وہ ہم اپنا ادا کریں گے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 45 اراکین اسمبلی جو اب 46 ہو گئے ہیں ان کے استعفے اگر ادھر سے آتے ہیں تو یہ متنازع ہیں اور آپ کے پاس ہی آنے اور اس پر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. عامر ڈوگر صاحب, آج آپ 2 راجاؤں سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے, ایک راجا سے آپ کی ملاقات ہو گئی, دوسرے راجا سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں. اس راجا سے ملنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ آئین کے مطابق کام کریں گے؟ دیکھیں ہماری تو ایک کوشش ہے, ایک کاوش ہے, کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے. یہ لوگ آج ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے. اس ادارے کی کریڈیبلٹی بحال ہونا بڑا ضروری ہے. جب ایک ملک سنگین معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے, ایسے میں جن حالات میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس ادارے کی جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے تو اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کریں اور اس ملک کو ایک صاف شفاف الیکشن دے کر اس ملک کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا تو اس ملک کی عوام کو کوئی فائدہ ہوگا. کے معاملے پر اگر مثبت جواب نہیں ملتا تو عدالت جانے کا پروگرام ہے. دیکھیں اس کے بعد آج ہماری پھر لیڈرشپ کی میٹنگ ہے, وہاں فیصلہ ہوگا جس میں اپوزیشن لیڈر کا نام بھی آ جائے گا اور پارلیمانی لیڈر کا نام بھی آ جائے گا اور جو بھی مستقبل کا ہمارا سیاسی لاہ عمل بنے گا اس کو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے. اگر آپ کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے تو آپ واپس رکن اسمبلی بن جاتے ہیں
तो 8-9 महीनों के जो बकाया जाते हैं आपके वाजबात वो आप चंदा कर ये देंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। 1.25 करोड़ रुपए ये बड़ा अहम सवाल है। ये बड़ा अहम सवाल है कि आपको मालूम होना चाहिए, मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि पीटीआई के अरकान असम्बली से तो बाहर हैं, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। आप तमाम चैनल्स की क्रीम खड़ी हुई है। 10 अप्रैल से आज दिन तक हम 127 अरकान कौमी असम्बली को नेशनल असम्बली से 1 रुपया ना वसूल हुआ, ना हमने 1 रुपया उनसे लिया, ना हमने कोई डिमांड की आज दिन तक। अगर लॉजेस में कुछ अरकान असम्बली रह रहे हैं तो वो उसका किराया पे कर रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं। और हजूर, हमारा जाने का मकसद एक मखसूस है, वो ये है कि हमने अपना अपोजिशन लीडर बनाना है। असम्बली में बैठना नहीं, असम्बली में तनख्वाहें नहीं लेनी, असम्बली की मरात नहीं लेनी। इस जाली असम्बली ने, जिसने इन 9 महीनों में अवाम को महंगाई, भूख, गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया, ये अपनी अहमियत और अफादियत खो बैठी है। और आज इसी असम्बली के 45 मेंबरान पर इस असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते इनके रिमार्क्स की भी इन्होंने नफी की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और असम्बली में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। एक चीज सुन लीजिए, ऐड कर लें। मैं वजाहत करूं, अभी मलिक अहमद डोगर साहब और मैं रियाज पटियाला हम इकट्ठे तफसीली मीटिंग करके आए हैं। पूरा इलेक्शन कमीशन था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स, और उसमें सारे मामलात पे हमने डिस्कशन की है। बाई इलेक्शन पे भी, जनरल इलेक्शन पे भी, सूबाई असम्बलियों के मामलात भी। और क्योंकि ये आईनी इदारा है और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाना हमारी भी मांग है और इनकी भी जिम्मेदारी है। एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है कि जब हम उठे हैं, तकरीबन 1:00 पे हम उठे हैं वहाँ से, उस वक्त तक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई एडवाइस इलेक्शन कमीशन को बकाया जो आज हम 45 MNA इस्तीफे वापस ले चुके हैं उनके बारे में मौसूल नहीं हुई। और नंबर 2, हम ऑन रिकॉर्ड आज सुबह 8:30 बजे ऑफिशियल ईमेल जिनके है नेशनल असम्बली, उस पर हम अपनी इस्तीफे विड्रॉल की एप्लीकेशन दे चुके हैं, जो हैंड रिटन है, हमारे सिग्नेचर के साथ है। और हम व्हाट्सएप भी कर चुके हैं स्पीकर साहब और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को। और ऑफिशियल ईमेल अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम बर वक्त मुहैया कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त हम हमारे इस्तीफे रिजेक्ट विड्रॉ कर चुके हैं। और हम इस वक्त, और मैं रियाज पटियाला साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन दी वो उनके अपने हाथ से हमने रिसीव करवाई। उन्होंने खुद अपने हाथ से रिसीव की, उस पर टाइम भी डाला और डेट भी डाली ताकि वक्त। और हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादती नहीं होगी। दिल्ली असेंबली कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना ऑपोजिशन लीडर लगाना चाह रहे हो।